بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الوصایا کے آخری دروس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ کل کا آخری درس پڑھیں گے اور وصایا ختم ہو جائے۔ آج کے درس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زید کو وصی بنایا، کیا بنایا؟ زید کو وصی بنایا اور زید اس کام کرنے سے عاجز ہے۔ مثلا اس کو کہا تھا کہ میرے جو اسلام آباد میں بچے پڑھتے ہیں ان کی بھی نظرداری کرنا، جو کراچی میں پڑھتے ہیں ان کی بھی نظرداری کرنا، کھیتی باڑی کی بھی نظرداری کرنا۔ اب ایک بندہ اتنا کام نہیں کر سکتا، اب کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ عاجز ہونے کی صورت میں 100% عاجز ہے تو اس کی جگہ پر حاکم شرع کسی اور کو وصی بنا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کو موسی نے خود بنایا تھا کہ اگر اذن دی تھی کہ اگر تم کام نہیں کر سکتے ہو یا خود آرام کرنا چاہتے ہو کسی اور کو وصی بنا سکتے ہو، تو اس صورت میں حاکم شرع وصی نہیں بنے گا، بلکہ یہ وصی پھر کسی دوسرے کو وصی بنائے گا۔ اور اگر وہ کچھ کام تو کر سکتا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ضم، حاکم اس کے ساتھ ایک اور بھی مددگار اور معاون دے دے گا کہ تم بھی کام کرتے رہو، یہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ کام کرتا رہے گا۔ اچھا، اور اگر وصی متعدد، موسی نے 2 بندوں کو فرض کرتے ہیں یا 3 بندوں کو وصی بنایا تھا کام کرنے کے لیے، 3 میں سے ایک بندہ عاجز ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ موسی نے کہا تھا تینوں مل کر کام کرنا، یا ہم کو کہا تھا نہیں الگ الگ بھی کر سکتے ہو۔ اگر الگ الگ والی اس نے گنجائش رکھی تھی پھر تو وہ تیسرا کام نہیں کر سکتا، نہیں کرے جائے گھر، یہ دونوں کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر موسی نے شرط لگائی تھی کہ اجتماع، مل کر کام کرنا ہے، تو اس صورت میں چونکہ 3 کا مل کر کام کرنا وصیت کے مطابق تھا، 2 کا ہے، تیسرا نہیں ہے، تو حاکم شرع تیسرے کو ان کے ساتھ ترجمہ کرے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر وصی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جبکہ موسی نے مل کر کام کرنے کا کہا تھا، تو اس صورت میں بھی اختلاف کی صورت میں حاکم شرع کیا کرے گا؟ استبدلہما، ٹھیک ہے، ان کو تبدیل کر دے گا، یا جو پہلے ہم پڑھ کر آئے یا ان کو مجبور کرے گا کہ بھائی اختلاف نہیں کرو، جیسے وصیت تمہیں کی گئی ہے ایسے تم کیا کرو؟ کام کرو۔ اس کے بعد پھر 1-2 مسئلے اور یہ ہیں کہ وصی کا موسی کی طرف قرض تھا، اگا زید کا اس موسی کی طرف قرض تھا، وہ مر گیا، اب اس کا مال کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ زید کے ہاتھ میں آ گیا۔ کیا زید اپنا قرضہ اس کے مال سے اٹھا سکتا ہے یا اس کے بیچ میں حاکم شرع کو لانا پڑے گا؟ کہتے نہیں، حاکم شرع کو بیچ میں کیوں لائے گا؟ بینہ و بین اللہ، یعنی یہ کوئی خیانت نہیں کر رہا، یہ اور خدا کے درمیان یہ معاملہ ہے کہ اس کا واقعہ اس کی طرف قرض تھا، وہ اٹھا لے، حاکم شرع کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگوں کا قرض موسی پر تھا تو وصی وہ ادا کر سکتا، کہتے ادا کر سکتا ہے۔ اگر دوسروں کی طرف موسی کا قرضہ تھا تو وہ لے بھی سکتا ہے، یعنی لینا دینا دونوں یہ کام کیا ہے؟ وصی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرض ثابت ہونے کے لیے قسم کی ضرورت پڑے، مثلا آپ آئے، آپ نے کہا کہ میرا تمہارے موسی کی طرف قرض تھا وہ تم ادا کرو، تو اب میں کیا آپ کو کہہ سکتا ہوں قسم اٹھاؤ تو میں آپ کو پیسے دوں؟ کہتے قسم اٹھوانا یہ حاکم شرع کا کام ہے، حاکم شرع قسم اٹھوائے، یا یہ کہ حاکم شرع اس وصی کو وکیل بنائے کہ تم اس سے قسم اٹھوا سکتے ہو۔ البتہ حاکم شرع بھی قسم کی بات اس وقت کرے گا جب حاکم شرع کے پاس قرض کا ثابت ہونا ضروری ہے، یعنی وہ یا وہ 2 گواہ لائے یا کوئی طریقہ، جب حاکم شرع کے پاس قرض ثابت ہو گیا کہ اس بندے کا فلاں شخص کی طرف قرضہ تھا، تو اس صورت میں حاکم شرع وصی کو وکیل بنائے گا کہ تم اس سے جو کیا ہے قسم لے کر اس کو کیا کرو؟
قرضہ ادا کر دو. بات واضح ہوگی. جی تو اب میرے خیال میں یہی مسائل ہیں. باقی عبارت میں ولو ظہر من الوسیع، ظہر بے معنی اگر کیا واضح ہو جائے وسیع کی طرف سے. المتحد، المتحد کا مطلب یہ ہے کہ جو اکیلا تھا، اب المتعدد یا چند وسیع تھے، علی وجہ اس طریقے سے وہ چند وسیع تھے کہ یفید الاجتماع جو فائدہ پہنچاتا ہے کہ ان کو الگ الگ کام کرنے کا حق نہیں تھا بلکہ سب مل کر. چاروں کو مل کر کام کرنا تھا. اب بیٹا ظہر کا فائل نہیں آیا، لو ظہر اجزن یہ اس کا فائل ہے. بے بسی ظاہر ہو جائے، وہ کہیں گے جی جناب ہم اتنا کام نہیں کر سکتے. ضم الحاکم الیہ تو ملائے گا حاکم اسی وسیع کی طرف ہو. بیٹا اب ہماری ہوتا ہی سمجھ ہے کیا، اب معینن بھی پڑھ سکتے ہیں، معینن بھی پڑھ سکتے ہیں. معینن اگر پڑھیں گے تو مددگار، اعان یعین اعانتن باب افعال سے، یا معینن ایک معین شخص اس کے ساتھ ملا دے گا کہ بھائی خالد بکر تمہارے ساتھ کام کریں گے. لأنہو بعجزہ، لأنہو کی ضمیر اگر شان کی طرف پلٹائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. لیکن کہیں حاشیے میں ممکن ہے یہ وسیع کی طرف پلٹائی گئی ہو، اس لیے کہ جب وسیع کا عجز سامنے آتا ہے خرج عن الاستقلال تو یہ وسیع مستقل تصرف کرنے سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے. اور المانع من ولایت الحاکم، حاکم کی ولایت سے مانع استقلال تھا، اب استقلال نہیں ہے تو اب حاکم کی ولایت آ جائے گی. نتیجے میں حاکم جو ہے کسی اور کو بھی بڑھا سکتا ہے. وہ قدرت ہی المباشرت ہے. اچھا تو پھر حاکم بالکل اس کو ہٹا دے، کہتے ہٹائے گا بھی نہیں. کیوں کہ اس میں تھوڑی بہت کام کرنے کی اگر قدرت ہے نا، المباشرہ یعنی خود تھوڑا بہت کام کر سکتا ہے. لم یخرج عن الوسع یہ وسیع ہونے سے بھی خارج نہیں ہوا لیکن استقلال بھی اس کے پاس نہیں ہے، بین بین ہے. بحیث یستقل الحاکم اس طریقے سے کہ یہ بالکل وسیع ہونا اس کا ختم ہو جائے اور حاکم و مستقل کسی کو وسیع بناتے نہیں. یہاں پر ایسے جیسے بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، نکاح میں بیٹی کی رضایت بھی شرط ہے تو باپ کی رضایت بھی شرط ہے. عجز والی صورت میں حاکم و مستقل بھی کسی کو وسیع نہیں بنا سکتا، اور ایسا بھی نہیں کہ حاکم کسی کو بالکل وسیع نہ بنائے. حاکم دوسرے کو وسیع بنائے گا لیکن اس کا معاون کے طور پر ہوگا. فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِالضَّمِّ یا فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا تو نتیجے میں ہم جو ہے کیا ہے اس وسیع کو اور حاکم کو کہیں گے کہ آپ ضمیمے کے ذریعے کام چلائیں. تو حاکم خود تو نہیں آئے گا، حاکم کسی شخص کو جو ہے کیا ہے ضمیمہ کرے گا. وَمِثْلُهُ بھائی مثلہ کی جو مل جائے گی عجز کی طرف. آگا آپ پینسل کیوں نہیں لاتے ہو؟ چھوٹے بچوں کو بار بار کہا جاتا ہے، آپ کو میں نے کتنے مرتبہ کہا ہے کہ آپ پینسل لاؤ. اور عجز کی طرح ہے لو مات احد الوصیین اگر مر جائے دو وصیوں میں سے ایک وصی لیکن علل اجتماع ان پر شرط یہ تھی کہ تمہیں مل کر کام کریں دونوں کو، دونوں میں سے ایک مر گیا. اما المعذون لہما بالانفراد. اچھا توجہ بھائی، اگر وصی کو اگر یہ موسی نے کہا تھا کہ تم دونوں میرے وصی مل کر کام کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو، الگ الگ کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو. اس صورت میں اگر ایک مر گیا تو کیا حاکم شرط دوسرا اس کا ساتھی بنائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کو استقلال کی بھی جو ہے کیا اجازت تھی. اما المعذون لہما فی الانفراد لیکن اگر اذن دی گئی ان دونوں وصیوں کو کس کی؟ انفراد کی. لہما کی ضمیر بیٹا انہوں نے جو معذونان کی طرف پلٹائی ہے یعنی جن کو اذن دی گئی تھی. فلیس للحاکم الضم الى احدهما بعجز الاخر تو حاکم کو حق نہیں ہے کہ کسی کو ضمیمہ کرے ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ. کیوں؟ لبقاء وصی الکامل اس لیے کہ کامل وصی ابھی بھی باقی ہے، ایک مر گیا نا دوسرا تو موجود ہے. وہ بقی قسم آخر کہتے ہیں کہ بھائی وصیت کے بہت سارے اقسام تھے نا، کبھی ایک وصی بناتا ہے کبھی دو بناتا ہے، پھر دو والی صورت میں بھی پھر دو صورتیں ہیں، کبھی انفراد کی قید لگاتا ہے کبھی اجتماع کی قید لگاتا ہے، کبھی کہتا ہے دونوں کی آپ کی مرضی ہے. وہ کیا قسم ہے؟
لو شرط لأحدهما الاجتماع وسبق للآخر الانفراد. کہتا ہے کہ ذوالفقار اور شہباز میرے وصی ہیں. ذوالفقار انفرادی طریقے سے بھی کام کر سکتا ہے لیکن شہباز اجتماعی کام کرے گا. وہ ان کے ملنے کے بغیر اکیلا کام نہیں کر سکتا. تو یہ فل اختیار والا ہو گیا یا آدھے اختیار والا ہو گیا. لو شرط لأحدهما، بیٹا احدہما کی زمین جائے گی وصیین، دو وصیوں میں سے ایک کے لیے شرط لگائی ہے کس کی؟ الاجتماع، کہ تم مل کر کام کرو گے. وسبق للآخر، اور دوسرے وصی کو کیا کہا اس کے لیے جائز ہے الانفراد، کہ تم اکیلے بھی بھائی بغیر مشورت کے بھی کام کر سکتے ہو. اور یہ جو وہ اتباع شرط ہی، پر واجب ہے اس موسی کے شرط کی پیروی کرنا، یعنی جس کو اجتماع کے لیے کہا وہ اکیلا کام نہیں کر سکتا ہے. وَيَتَصَرَّفُ الْمُسْتَقِلُّ بِالِاسْتِقْلَالِ، تو جو مستقل ہے وہ تو مستقل ہی کام کرے گا. وَالْآخَرُ مَعَ الْاجْتِمَاعِ خَاصَّةً، اور جو دوسرا ہے جس کے لیے اجتماع کی شرط لگے وہ اجتماع کی صورت میں کام کر سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، اکیلا نہیں کر سکتا. وَقَرِيبٌ مِّنْهُ، بھائی وصیت کے اسی قسم کے قریب ہے. یہ قسم کون سا تھا کہ ایک کے لیے منفرد حق ہے، دوسرا جو ہے وہ مل کر کام کرے گا. مالو شرط لہما الاجتماع موجودین، کہا کہ بھائی آپ دونوں مل کر کام کریں گے در حالی کا آپ موجود ہیں تو، یعنی اگر دونوں شہر میں ہیں یا دونوں مثلا زندہ ہیں تو مل کر کام کریں گے. وہ انفراد الباقی بعد موت الاخر، لیکن اگر آپ میں سے ایک مر جائے تو دوسرا منفرد کام کرے گا. تو اگر ایک مر گیا تو اس کے ساتھ دوسرے وصی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اور عجز ہی، یا مرتا نہیں ہے، اگر عاجز ہو جائے دوسرا. اور یتبع شرطہ، تو یہاں بھی موسی کی شرط کی جو ہے پیروی کی جائے گی. عجز کی صورت میں یا اگر موت کی صورت میں جو ایک بچ گیا ہے وہی کام کرتا رہے گا، کوئی دوسرا اس کی جگہ پر وصی نہیں بنے گا. وقضا، یہ بھی میں نے خلاصہ نہیں بتایا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل زیادہ ہیں. یصح شرط مشرف علی احدہما، جائز ہے کہ موسی شرط کرے مشرف کا مطلب کیا ہے؟ نظردار. بھائی مثلا رشید میرا وصی نہیں ہے لیکن آپ دونوں وصی پر وہ نظرداری کرے گا، اس کے مشورے کے بغیر عبد القادر کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے. علی احدہما، یا دو وصی میں سے کسی ایک کے لیے سرپرست بناتا ہے. بحیث ہو، اس طریقے سے وہ اس کو جو ہے نظرداری دیتا ہے. لا یکون للمشرف شیء من التصرفات، مشرف کو کسی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے. وَإِنَّمَا تَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ، تصدر میں بیٹا ہے کہ ضمیر مستتر جو تصرفات کی طرف جا رہی ہے، اور جتنے بھی تصرفات ہوں گے وہ مشرف کے رائے کے مطابق ہوں گے، اس کے رائے کے بغیر نہیں ہو سکتے. وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ، بس وصی کو حق نہیں ہے التصرف بدون اذن المشرف، وہ مشرف کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. مال امکان، اگر اس سے اذن لینا ممکن ہے. اگر وہ گم ہو گیا ہے، اگر وہ بے ہوش ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ مجنون ہو گیا ہے، پھر تو بغیر اذن کی کام کرے گا. فَإِن تَأَذَّرَ، بیٹا تَأَذَّرَ میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے. آپ کہیں گے تأذر میں تو تا لگی ہوئی ہے، تو اس میں ہی کی ضمیر مستتر ہونی چاہیے. تو اس کا جواب کیا دیں گے آگا ذوالفقار؟ جی میں کہتا ہوں تأذر میں ہی کی ضمیر مستتر ہونی چاہیے، حالانکہ ہے ہوا کی ضمیر مستتر. یہ باب تفاعل کیا ہے؟ ماضی ہے. احسن، تو ماضی کا پہلا سیگا غائب و مذکر کا سیگا ہے. فَإِن تَأَذَّرَ، تأذر میں آگا ہوا کی ضمیر مستتر جو جاری اذن کی طرف. اگر اذن لینا متأذر ہو، کیسے؟ ولو بے امتناعہ، وہ موجود ہے آگا بیٹھا ہے بے امتناع، میں کیوں اذن دوں؟ مرنے والا مجھے کیوں وصی بنا کے نہیں گیا؟ میں صرف آپ کو فون پہ کہوں ہاں کرو نہیں کرو، یہ ایسا کہتا ہوں میں اجازت نہیں دیتا ہوں. ضم الحاکم الی الوصی، تو حاکم صاحب اس وصی کے ساتھ ملا دے گا ایک اور بندے کو معین جو معین ہوگا، لیکن کل مشروط. اگر جو معین بندہ آیا ہے وہ بھی وصی نہیں ہوگا، کل مشروط، وہ بھی اس کی طرح مشرف ہوگا، صرف نظرداری کرتا رہے گا.
اللہ کل مشروط لہ، جیسے کہ وہ مشروط لہ تھا الاجتماع علی الاقوا، جبکہ وہ شرط بھی کس کی تھی؟ اجتماع کی تھی. لأنہ فی معنی، کہتے ہیں مشرف تو بھائی وسیع شریک نہیں ہوتا، کہتے ہیں آگے جا یہ بھی معنی کے لحاظ سے تو شریک ہے نا، یعنی جیسے دو وسیع ہوں اور مل کر کام کرتے ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں کر سکتا، تو یہاں مشرف کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. تو گویا کہ یہ بھی جو کیا ہے وسیع شریک کی طرح ہے، لیکن یہ تصرف نہیں کر سکے گا. لأنہ فی معنی ایسا لم یرض الموسی، بیٹا رضی یرضا کہیں تو لم یرض الموسی برأیہ منفردا، جبکہ موسی صاحب راضی نہیں ہیں برأی الوسیع کہ وسیع اکیلا کام کرے، بلکہ وسیع کے ساتھ اس کا بھی مشورہ ہونا چاہیے. چلیں پھر آگے وصیت کا ایک اور قسم، وَكَذَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ تَصَرُّفِ أَحَدِهِمَا فِي نَوْعٍ خاص، وسیع دو بندوں اور موسی دو بندوں کو وسیع بنا دے گا. مثلا کہتا ہے ذوالفقار آپ میرے تمام امور میں تصرف کر سکتے ہو، آگا عبد القادر آپ صرف اخروٹ والے باغ میں تصرف کر سکتے ہو، تو ان کی وصایت صرف اخروٹ والے باغ میں ہوگی، باقی میں نہیں ہوگی. ان کی اخروٹ والے میں بھی ہوگی، غیر اخروٹ والے میں بھی ہوگی، فی نوع خاص والآخر فی الجمیع، اور دوسرے کو جو کہ آگا تمام امور میں وسیع بناتا ہے منفردین، کبھی کبھی الگ الگ. بھائی دونوں کو آپس میں مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یا وہ مجتمعین علی مشترک فی، یا کہے گا کہ تم دونوں مل کر باغ میں دونوں مل کر کام کرنا، مشترک فی جس میں آپ شریک، باقی جو دوسرے امور ہے اس میں صرف جو کیا ہے ایک بندہ ہی کام کرتا رہے گا. وَلَوْ خَانَ الْوَصِيُّ الْمُتَّحِدُ، اگر خیانت کرے ایک وسیع، دوسرا تو ہے ہی نہیں ایک ہے، او عہد المجتمع، یا دو کو مل کر کام کرنا تھا اس میں ایک نے خیانت کرنی شروع کر دی، او فسق بغیر الخیانت، یا خیانت کے بغیر وہ کیا ہو گیا گا فاسق ہو گیا، مثلا کیا شرابی کبابی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا اذلہ الحاکم، اس خائن کو ہٹا دے گا، ٹھیک ہے، اس کی وصایت ختم کر دے گا حاکم. بل الاجود، کہتے ہیں بھائی عدل کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم نہ ہٹائے تو اگر رشید وہ وسیع رہے گا. کہتے ہیں اجود یہ ان ازالہ آٹومیٹک ہی وہ ختم ہو جائے گا بذالک، اس خیانت کی وجہ سے یا کہے گا فسق کی وجہ سے، من غیر توقف علی عدل الحاکم، وہ حاکم کے عدل پر بھی متوقف نہیں ہے. کیوں؟ لخروج ہی، اس لیے کہ یہ خائن خارج ہو گیا ان شرط الوساعت، وساعت والی شرط، وساعت والی شرط عدالت تھی، جب یہ فاسق ہوا یا اس نے خیانت کی تو عدالت ختم ہو گئی. وَأَقَامَ الْحَاكِمُ مَكَانَهُ وَسِيًّا مُسْتَقِلًّا، اور حاکم اس خائن کی جگہ پر ایک مستقل وسیع لے آئے گا ایک شرط کے ساتھ، ان کان المعزول واحدا، اگر وہ ہٹایا گیا جو وسیع وہ ایک تھا، او منضمن الی الباقی، یا اگر دو تین تھے ان میں سے ایک نے خیانت کی ہے تو خیانت کی جگہ پر کسی دوسرے کو ذمیمہ کر دے گا. ان کان الوسیع اکثر، اگر وسیع جو ہے کیا ہے ایک سے زیادہ ہے. وَيَجُوزُ لِلْوَسِيعِ، کیا ہو شہباز سمجھ نہیں ہے تو ان کو کر سکتے ہو ٹھیک. وَيَجُوزُ لِلْوَسِيعِ، اور وسیع کے لیے جائز ہے استیفاء، بیٹا استیفاء کا لفظی ترجمہ تو کر سکتے ہیں حاصل کرنا، لیکن یہاں اٹھانے کی معنی میں کر سکتے ہیں لے لینا، یعنی جو قرضہ موسی کی طرف تھا وہ موسی کی مال سے اٹھا سکتا ہے. استیفاء دین ہی، یعنی وسیع اپنا قرضہ اٹھا سکتا ہے کہاں سے؟ مما، اس مال سے، ید الوسیع جو وسیع کے ہاتھ میں ہے، من غیر توقف علی حکم الحاکم، کہتے ہیں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہلے حاکم کے پاس جائے کہ بلا میرا اس کی طرف قرضہ تھا آپ مجھے فرمائے تو میں اٹھاؤں. نہیں من غیر توقف علی حکم الحاکم، بثبوت ہی کہ وہ قرضہ ثابت ہو حاکم کے پاس بھی، ولا علی حلف ہی علی بقائی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وسیع قسم اٹھائے علی بقاء دین کہ میرا قرضہ ابھی تک باقی ہے. لأن ذلك، اس لیے کہ قرض کا ثابت کرنا یا قرض کا اٹھانا بیٹا کس کے لیے ہوتا ہے؟ للاستظہار ببقائی، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ قرض باقی ہے، اور یہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میرا قرض ہے، عادل بھی ہم اس کو مانتے ہیں. لجواز، بھائی توجہ، یہ ہم قسم یا بینہ اس لیے کہتے ہیں کہ ممکن ہوتا ہے
کیا ابراء صاحب دین، وہ قرض والے نے اپنا قرضہ معاف کر دیا ہو، یہاں تو یہ خود اگر معاف کیا ہوتا تو پھر یہ اٹھاتا اس کا قرضہ اٹھانا دلیل ہے کہ اس نے معاف نہیں کیا ہے، اور استعفا ہی کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی شاہد لیا، ممکن ہے آپ نے پہلے قرضہ اپنا واپس لے لیا ہو، والمعلوم ہونا خلاف ہو، لیکن وہ بات جو یہاں وسیع میں ہے وہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ وسیع عادل ہے، اگر ایک مرتبہ قرضہ لے چکا ہوتا تو دوسری مرتبہ کیوں اٹھاتا، اگر معاف کر چکا ہوتا تو کیوں اٹھاتا، اس لیے وسیع کو اتنی تکلیف نہیں دی۔ والمکلف بالاستظہار والوسیع، اور دوسری بات یہ کہ وہ بندہ جو قرض ثابت کرنے کے لیے ثبوت مانگتے ہیں وہ حاکم شرع نہیں ہے، وہ وسیع ہے، ٹھیک ہے، وسیع اگر کوئی موسی کا قرض ہے اسے کہے گا بینہ لے آؤ، فلاں کرو فلاں کرو، وقضا یجوز له قضا، یعنی جیسے وسیع اپنا قرضہ موسی کے مال سے اٹھا سکتا ہے، صحیح ہے، قضا اور دیون المیت، میت کے قرض دکانداروں کو بھی جا کے ادا کرے، عبد القادر آپ کا کتنا قرضہ تھا 200 یہ لے لو، رشید آپ کا کتنا اتنا یہ لے لو، التی وہ دیون یعلم بقاءها، وسیع جانتا ہے کہ بھائی وہ دیون ابھی تک کیا ہے باقی ہیں، الہین القضا، یعنی جب اب ادا کر رہا تھا تو آج تک باقی ہے، وہ یہ تحقق العلم، بھائی کیسے وسیع کو پتہ چلے گا کہ موسی کی طرف الف بے تا کا قرض ہے، کہتے ہیں بسماء ہی، یعنی وسیع سنے، اقرار الموسی، موسی اس کے سامنے اقرار اور اعتراف کرے، بہا یار ابھی میں تو آج مر رہا ہوں، میری طرف فلاں فلاں کا قرض بھی ہے، قبل الموت، ٹھیک ہے بیٹا، بہا کی ضمیر دیون کی طرف جائے گی، بے زمان، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ممکن ہے اقرار کے بعد پھر قرض ادا کر دیا، کہتے ہیں لا یمکن بعد القضا، یہ جملہ بول کے وہ مر گیا، اب اس کے بیچ میں تو ادا کرنا ممکن ہی نہیں تھا، وسیع ساتھ ساتھ تھا، وہ یکون المستحق، اور مستحق ممکن ہے معاف کر دے اس کو آگا مرتے وقت، کہتے ہیں مستحق بھی ایسا ہے، لا یمکن فی حق الاسقاط، جس کو حق میں یہ ہے کہ وہ قرض معاف کرنے نہیں سکتا، الطفل والمجنون، چھوٹے بچے معاف کریں تو بھی ان کی معاف کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاگل معاف کرے تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وَأَمَّا مَا كَانَ أَرْبَابُهَا مُكَلَّفِينَ، ماں سے مراد بیٹا دیون، لیکن وہ قرضے کے جن کے مالک مکلف ہیں، عاقل بھی ہیں بالغ بھی ہیں، يُمْكِنُهُمْ إِسْقَاطُهَا، ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنا قرض معاف کر دیں، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مرنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا اس کی طرف حق تھا ہم نے معاف کر دیا، فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْلَافِهِمْ، پھر ضروری ہے کہ آپ ان کو کیا کہیں کہ آپ قسم اٹھائیں، کس پر، علی بقاء دیون، کہ آپ کے دیون ابھی تک آگے شہباد کیا ہے باقی ہے، وَإِنْ عَلِمَ بِهَا سَابِقًا وَإِنْ عَلِمَ الْوَسِيُّ بِهَا سَابِقًا، اگر یہ وسیع کو پتہ بھی تھا کہ عبد القادر کا قرض تھا موسی کی طرف، لیکن پھر بھی آگا وہ معاف کرنے والا امکان تو ہے نا، اسے کہیں کہ بھائی آپ قسم اٹھائیں کہ آپ نے معاف تو نہیں کیا ہے، وَلَا يَكْفِي إِحْلَافُهُ إِيَّاهُمْ، کافی نہیں ہے احلاف الوسیع کہ وسیع ان سے قرض اٹھوائے اور یہ قسم اٹھوائے، الا اذا كان مستجمعا لشرائط الحکم، مگر یہ کہ وسیع خود مجتہد ہو، حکم بے معنی کیا، وہ فیصلہ کرنے کی شرائط رکھتا ہو، یعنی مجتہد جامع شرائط ہو، وليس للحاکم ان يأذن له في التحلیف، حاکم کو حق نہیں ہے کہ وہ اذن دے دے لہو آگے وسیع کو، کس کی، التحلیف، کہ تم ان سے قسم اٹھواؤ، کیوں، استنادا الى علمه بالدین، قسم اس لیے اٹھواتا ہے کہ وسیع کو علم تھا بدین کی، اس کی طرف قرضہ تھا، میت کی طرف ان کا قرضہ تھا نہیں، بل لابد من ثبوت القرض عند الحاکم، بلکہ ضروری کہ حاکم کے پاس ثابت ہو دین، پھر جو ہے کیا کرے گا، وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرے نائب ہو، جا کے ان سے قسم اٹھاؤ، لأنه تحکیم، بیٹا توجہ، تحکیم کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا حاکم بنانا، اب جب وسیع کو کہتے کہ ان سے آپ قسم اٹھواؤ، گویا کہ وسیع کو میں حاکم بنا رہا ہوں، اور حاکم اس وقت وسیع کو میں بناؤں گا جب میرے پاس ثابت ہو ان لوگوں کا قرضہ ہے، لا یجوز لغیر اہلہ، یہ تحکیم جائز نہیں ہے کس کے لیے، غیر اہل تحکیم، یعنی جو قاضی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اس کو آپ حاکم نہیں بنا سکتے، نہ لہو بعد ثبوت، جی ہاں اگر حاکم کو حق ہے بعد ثبوت ہی، جب قرضہ ثابت ہو جائے، عند الحاکم بالبینہ، بینہ کے ذریعے ثابت ہوگا، توکیل ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ وکیل بنائے وسیع کو بالاحلاف،
वसी तुम जाके उनको जो है क्या कसम उठवाओ। वल्लहु रद्दु मा यअलम कौन वदिया। अच्छा, अगर वसी को पता है कि मेरे मूसी के पास अमानतें भी पड़ी हुई थी, ज़ैद की, खालिद की, बकर की, वल्लहु, बेटा लहू किसे मिल जाएगी? वसी की तरफ। और वसी को हक है कि लौटा दे माँ वो चीज़ें, या अलम जानता है, कौन हो वदियतन कि ये चीज़ें अमानतें हैं, और आरियतन या मूसी ने ये इस्तेमाल के लिए उधार के तौर पर ली थी, और गस्बन या मूसी साहब ने ये चीज़ें क्या की थी, आगा गस्ब गस्ब की की। थी, और नहवे ज़ालिक या मूसी साहब को रोड से ये चीज़ मिली थी, तो ये गुमशुदा चीज़ है। मिनल आयान लती ला यहतमिल इंतकालुहा। भाई ऐसी चीज़ें कि एहतमाल भी हम नहीं देते हैं कि वो चीज़ें मालिक की तरफ से मुंतकिल होकर मूसी की मिल्कियत में दाखिल हुई हों। इंतकालुहा, वो आयान मुंतकिल हुई हों अन मिल के मालिक, अपने मालिक की मिल्कियत से इलल मूसी, मूसी की तरफ, और वारिस मूसी या मूसी के वारिस की तरफ, फिजालिकल वक्त, उस वक्त जब ये वसी अदा कर रहा है। वो बागा टाइम कितना हो गया है? अभी तो मेरे ख्याल में बचता होगा, लेकिन पता नहीं। 9 हाँ 10 मिनट है। 10 मिनट। वला यूसी अलवसी इला गैरिही, कहते हैं कि अगर जैद वसी है किसी और का, तो वो फिर किसी और को वसी बनेगा। मैं जाता हूँ सोने के लिए, मुझ पे भी हाथ लगाते हैं पाकिस्तानियों की तरह, आप वसी बनो, तो क्या वसी किसी और को वसी बना सकते? कहते हैं वसी वसी नहीं बनाएगा किसी गैर को, अमन उसकी तरफ से, मन से मुराद बेटा मूसी है, यानी मूसी की तरफ से, औसाइल है जिसने वसी बनाया था इस वसी को, ठीक है। औसा में एक हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है जो मन की तरफ जा रही है, इलैहि की ज़मीर वसी की तरफ जाएगी, इल्ला बिइज़्निन मिन्हु, मगर ये कि इज़्न दी गई हो मिनल मूसी, मूसी की तरफ से, लहू वसी को, फिल इसराए। मतलब कभी कभी देखें दूर अंदेश बंदे ये कहते हैं ना जी कि तुम मेरे वसी हो, लेकिन अगर कल में काम न कर तुम काम नहीं कर सको, तो फिर तुम अब्दुल कादर को जो है वसी बना देना, अगर वो नींद में न हो तो। फिर ईसा अला सहल कल वक़्त तकद्दम, कहती ये बात तो गुजर चुकी, पहले भी हमने कहा था कि वसी किसी और को वसी नहीं बना सकता, आगे जा। फिर यहाँ इस बात के जिक्र करने की ज़रूरत क्या है? कहते हैं जो बात पहले गुजर चुकी वो सिर्फ वसी तिफिल के बारे में थी, कि तिफिल का वसी किसी और को वसी नहीं बना सकता। यह उमूमियत है, तिफिल हो, मजनून हो, माल हो, कर्ज का अदा करना हो, मुतलक तमाम चीज़ें। व इन्नमा आदहा बेतहकीक शहीद अव्वल ने इस वसीयत वाले मसले को, नायब वाले मसले को यहाँ दोहराया है लिफ़ाइदत तामीम, ताकि यहाँ उमूमियत का फ़ायदा पहुँचे। इज़ साबिक़त मुख्तस्सतुन बिल वसी अला तिफ़ल, इसलिए कि जो पहला मसला था बेटा वो मखसूस था बच्चे की वसीयत वाला, वो मन बेहुक्म बच्चा पागल, मिन अबी व जद्दी, किसकी तरफ से था? जो वसी उस बच्चे के बाप की तरफ से वसी बनाया गया हो या या दादा। उसके दादा की तरफ से वो होना। जबकि यहाँ पर बेटा शामिल, ये मसला शामिल है लिसाइरिल औसिया, तमाम औसिया के लिए, उमूर माली हो, उमूर गैर माली हो, फिर वसी जो है क्या है, एक हो, वसी मुतअद्दिद हो। वहैसो यअज़नु लहू, जब वो इज़्न देता है कौन? मूसी, लहू वसी को, फीहे नियाबत में, यक्तसर अला मदलूल इज़्न, तो इक्तफा करेगा वसी इज़्न के दायरे के मुताबिक। मसलन ये कहा था बेटा ऐसे बंदे को वसी बनाना जो मेरे बच्चों की ज़बान समझता है, तो ये गैर ज़बान वाले को वसी नहीं बना सकता। या कहा था जो मस्जिद का पेश नमाज हो बेटा उसको वसी बनाना, तो ये मुअज्जिन को वसी नहीं बना सकते। फ़इन खस्सहु बिशख्सिन, अगर मूसी, ठीक है, मखसूस करता है इज़्न को एक खास शख्स के साथ, मतलब ज़ैद के साथ, और वस्फ़, या एक वस्फ जिसमें भी ये वस्फ पेश नमाज उख्तुस्स, तो वही बंदा आगा मखसूस होगा वसी बनने के लिए। वइन अम्मम, और अगर कहता है भाई जिसको चाहो तुम वसी बना देना, औसा, तो ये वसी वसी बनाएगा इला मुस्तजम शराइत, एक ऐसे बंदे को जिसमें शराइत मौजूद हो, आदिल हो, फला फला शराइत। वयतअद्दल हुक्म इला वसीयिल वसी, फिर वसीयुल वसी भी किसी को वसी बना सकता है। कहते उसको देखेंगे अगर पहले वसी ने इज़्न दी है तो वो भी वसी बना सकता है। और अब बता ये सिलसिला चला जाएगा। मसलन आपने पहले नंबर को वसी बनाया, उसको इजाज़त दी कि आप जिसको बनाना चाहो, उसने दूसरे को बनाया,
دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو بنائے گا. اب ادا مال اذن فی النیابت، جب اذن ملی ہوئی ہو نیابت میں، لا بدون الاذن، بغیر اذن کے آگاہ جو ہے کیا ہے وہ وصی نہیں بنا سکتے. وحیث اللہ یسرع له بالاذن فی الإیصاء. اچھا، اور اگر تصریح نہیں کرتا کون؟ موسی، لہو وصی کے لیے، کہ تمہیں اذن ہے کسی اور کو وصی بناؤ، یکون النظر بعد فی وصیۃ الاول، تو ہو جائے گی آگاہ سرپرستی بعدہ، ٹھیک ہے، اس پہلے وصی کے بعد، ٹھیک ہے، پہلی جو وصیت میں معین کیا گیا تھا، زید نے ذوالفقار کو ہی معین کیا تھا. اب ذوالفقار کے بعد کون وصی ہوگا؟ یہ ذوالفقار کو حق نہیں ہے وصی معین کرے، بلکہ یکون النظر الی الحاکم، حاکم شرع کی طرف یہ مسئلہ چلا جائے گا. لأنہ، اس لیے کہ حاکم وصی من لا وصی لہ، یہ ہر اس بندے کا وصی ہے جس کا کوئی وصی نہیں. آپ کہیں گے اس بچے کا تو آگا وصی تھا زید، ہم کہیں گے وہ تو مر گیا نا، ابھی تو کوئی وصی نہیں ہے. وَقَضَى حُكْمُ كُلِّ مَنْ مَاتَ وَلَا وَصِيَّ لَهُ، اور یہی حکم ہے ہر اس بندے کا جو مر جائے اور اس نے کوئی وصی مقرر نہ کیا ہو. یہی حکم ہے کا مطلب کیا ہے؟ حاکم شرع اس کا وصی مقرر کرے گا. وَتَعَذُّرِ الْحَاكِمِ، یہ انشاءاللہ فردا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد